بھلائی کی باتیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ پاک کی رضا کے لیے، ثواب کے لیے اور ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیں، رضا الہی کے لیے، حصول ثواب کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے، جشن ولادت منانے کے لیے۔ جی ہاں، آقا کا ذکر ہوگا، سبحان اللہ۔ جشن ولادت منانے کے لیے انشاءاللہ آج کے اس سلسلے میں ہم شریک رہیں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے بھلائی کی باتیں، اور آج کا بڑا پیارا موضوع ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سیرت۔ درود پاک کی فضیلت میں ایک بڑا پیارا قول حضرت علی رضی اللہ عنہ، جو کہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ ہیں، امیر المومنین ہیں، مولا مشکل کشا ہیں رضی اللہ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے جنت میں ایک درخت پیدا فرمایا ہے، سبحان اللہ۔ اس کا پھل سیب سے بڑا ہے، سبحان اللہ۔ انار سے چھوٹا ہے، واہ، مکھن سے نرم ہے، سبحان اللہ، شہد سے میٹھا ہے، کیا بات، اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ سبحان اللہ، تصور کریں کیسا پھل ہوگا سبحان کہ جو سیب سے بڑا ہے، انار سے چھوٹا ہے، مکھن سے نرم ہے، شہد سے میٹھا ہے، اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ اس درخت کا جو تنا ہے وہ سونے کا ہے، اس درخت کی جو شاخیں ہیں وہ موتیوں کی ہیں، کیا بات، اس درخت کے جو پتے ہیں وہ زبرجد کے ہیں۔ مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک اس درخت کا پھل اسے کھلائے گا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ درود پاک پڑھتا ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سبحان اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، کسی بھی فرد یا قوم کو جب اصولوں اور قوانین کے مطابق ڈھالنا ہو، اگر ہمارا ٹارگٹ ہو، اور ان کی اچھی تربیت کسی خاص مقام فکر ٹارگٹ کے مطابق کرنا مطلوب ہو، تو ان کے سامنے ایک ماڈل عملی طور پر پریکٹیکل ہم کو دکھانا پڑتا ہے، صحیح فرمایا، اور یہ بتانا پڑتا ہے کہ بھئی یہ وہ شخصیت ہے کہ جو اصول آپ کو بیان کیے جا رہے ہیں، اس شخصیت نے ان اصولوں کے مطابق اپنی زندگی گزاری ہے۔ صحیح، محض اصول و ضوابط اور جو بھی ڈسپلنری جو اسٹیٹمنٹ ہوتے ہیں وہ کتنی تفصیل کے ساتھ پیش کر دیا جائے، یہ کافی نہیں ہوتا ہے۔ ماڈل تصویر جب دکھائی جاتی ہے تو وہ بات جو ہے نا بڑی آسانی سے سمجھ میں آتی ہے، اور انسان کا جو ذہن ہے وہ خود بخود قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ بڑی پیاری مثال امیر اہل سنت مطلب ایک بیان کرتے ہیں کہ جیسے اگر بچے کو سکھانا ہے کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، تو ہمارے یہاں تو بچوں کو سمجھاتے ہیں بیٹا جھوٹ نہیں بولا کرو، جھوٹ نہیں بولا کرو، اور گھر میں کسی کا فون آ جائے اور آپ نے دیکھا کہ او ہو یہ تو اس سے تو بات نہیں کرنی ہے، تو اپنے ہی بچے کو فون دیتے اور کہتے کہ بیٹا بولو ابو نہیں اللہ، ہے، بولو ابو فون بھول کر چلے گئے، اور بیل بجائے اور پتہ چلے باہر فلاں آیا ہوا ہے، تو بچوں کو بھیجتے کہ بھائی جاؤ بول دو ابو نہیں ہے گھر پہ۔ اب وہ تو بچہ ہے، اگر جا کر بول دے کبھی کہ ابو کہہ رہے ہیں کہ کہہ دو کہ ابو نہیں ہے، ایسا بھی ہوتا ہے، ایسا ہوا ہے نا، ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے۔ تو اب آپ خود سوچیں، غور کریں کہ یہ اگر انداز ہوتا ہے تو ظاہر ہے وہ تربیت نہیں ہوتی ہے۔ تربیت اگر کرنی ہے تو سامنے ایک
ماڈل دکھانا پڑے گا. کیا فرماتے ہیں؟ بالکل. آج موضوع ہے بھلائی کی باتوں کے اندر، وہ ہے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک پہلو. اجمین صاحب، لفظ ہم کہتے ہیں سیرت، تو یہ یعنی عربی سے جن کو تھوڑا سا بھی شغف ہے تو ان کو پتہ ہوگا عربی گرامر کے اعتبار سے کہ یہ نکلا ہے سارا یسیر سیرن سے، اور اس کے لغوی معنی ہیں طریقہ، چلنا، نیز قصے اور واقعات کو بیان کرنا بھی سیرت کہلاتا ہے. سیرت کے جو اصطلاحی معنی بیان ہوئے وہ یہی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے مغازی، یعنی وہ جنگیں کہ جس میں نبی کریم علیہ السلام خود شامل ہوئے، غزوات، اور آپ کے حالات اور سوانح حیات کو بیان کرنا. اچھا، پھر علماء نے اس کو وسعت دی، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش، بلکہ پیدائش سے پہلے سے لے کر حضور علیہ السلام کے وصال ظاہری تک کے مکمل اس یوں سمجھے کہ سٹرکچر کو یہ انہوں نے سیرت کا نام دیا کہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے. میرے پاس بڑی زبردست کتاب جس سے میں جمعے کے بیانات بھی ہم نے پچھلے جمعے سے شروع کیے ہیں، وہ ہے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سیرت. تو یہ کتاب بڑی زبردست کتاب ہے. نبی کریم علیہ السلام کی جوانی کو دیکھیں، جو انشاءاللہ سلسلے میں اس کو آپ ارشاد فرمائیں گے جس طرح. تو یعنی وہ سمجھے کہ ایچ اینڈ ایوری ٹاپک، ایچ اینڈ ایوری اسپیکٹ آف لائف، یہ گویا ایک ڈائمنڈ ہے، ٹھیک ہے نا، کہ حضور علیہ السلام نے یہ کر کے بتا دیا کہ کس طرح اس کو یہ کرنا ہے. نہیں، بہت پیارا اپنے وہ، کیونکہ اگر ہم اس مختصر سی لائف میں جی یعنی 40 سال جو ہے وہ اعلان نبوت کے پہلے کے، اور پھر جو بعد میں 23 ایئرس جو زندگی کا ایک پورا چینج کرنا، کہ پورا ایک مطلب اسلام کی تبلیغ کا، صحابہ کرام کی تربیت کا، پھر یعنی جیسا آپ نے کہا نا کہ ہر ڈپارٹمنٹ میں ہم کو سرکار کی سیرت کا خلاصہ ملتا ہے کہ اپنی ازواج کے ساتھ اگر لائف ہے تو وہ کیسی ہے، اولاد کے ساتھ ہے تو کیسی ہے، رشتہ داروں کے ساتھ اگر سلوک ہے تو وہ کیسا ہے. یعنی تو اب اس انداز سے اگر ہم پورا جائزہ لیتے ہیں تو یہی ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مختصر سی ایک جو لائف تھی، یہ کثیر حالات اور کیفیات سے گزر چکی. بالکل. اور اگر اس کی ڈیٹیل ہم لیتے ہیں اور وہی پڑھتے ہیں تو یہی ہوتا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری اس میں تربیت فرمائی. اور اسی طرح جو انسانی اخلاق کے جو معاملات تھے، یعنی جن کیفیات، جس دور میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، جوان ہوئے، ان حالات میں جو انسانیت کا جو حال تھا وہ جو تھا، اور اس میں اپنے کریکٹر کو دکھانا. صحیح فرمایا آپ نے. وہ نہیں کس نے کہا کہ کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، لبے جو کہیں آنے جانے پہ جھگڑا. یعنی یہ حال تھا کہ تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے کہ ایک جنگ ہوئی تھی جس کا ہجوم 50 سال تک یعنی یہ پھیلا ہوا ہے نبی کریم علیہ السلام کی ولادت سے قبل، اور غالباً ولادت کے بعد بھی کچھ اس کے سال وہ رہے. یہ جو داہس و غبرہ جو یہ جنگ تھی، یہ صرف تھی، یہ داہس و غبرہ نام تھا کچھ گھوڑوں کا، غالباً اونٹوں کا، جو ریس میں یوں سمجھے کہ ایک دوسرے سے یہ ہار گئے تھے، اور بس ان کا یہ تھا کہ کس نے گھوڑا آگے بڑھا دیا تو اس نے کیوں آگے بڑھایا، تو اس نے دوسرے کو قتل کر دیا. اس کے بچوں کو پتہ چلا تو انہوں نے اس کو قتل کر دیا، اس کے بچوں کو پتہ چلا تو انہوں نے اس کو قتل کر دیا. یعنی ایک جنگ کی وجہ سے کئی خاندان جو ہے یوں سمجھے کہ اس دنیا سے یوں سمجھے کہ مٹ کر رہ گئے. اچھا، کہیں کس نے کنویں پر ہیں، کوئی پانی آگے کس نے پلا دیا تو اس کے اوپر جھگڑا کر رہے ہیں. کبھی معمولی سی کوئی بات ہو گئی، اس کے اوپر تلواریں نکل آئیں اور خاندان کے خاندان یہ ختم ہو گئے. تو ایسی تاریکی کے اندر کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاکیزہ اور مبارک گھر ہے، اس کا طواف معاذ اللہ تالیاں بجا کر اور معاذ اللہ کپڑے اتار کر یہ کیا جاتا تھا. اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں سمجھے کہ ایک حرم میں ایک ایسا چاند چمکا کہ جس نے پورے عالم کو یوں سمجھے کہ روشن کر دیا. اور نبی کریم علیہ السلام 12 ربیع الاول کو، اور آپ کی جو انگلش ڈیٹ پیدائش کی بنتی ہے پیر کا دن ہے، اور 20 اپریل 571 عیسوی کو یہ صبح صادق کے وقت اس دنیا کے اندر تشریف لائے. اور وہ کہ مبارک ہو کہ نبی کریم علیہ السلام اس دنیا کے اندر یہ تشریف لے آئے.
اور نبی کریم علیہ السلام کی ولادت سے پہلے ہی یوں سمجھے کہ مفتی کاظم صاحب نے ابھی بیان فرمایا کہ یہ جو تھا کہ ایک شخص آ رہا ہے حملہ کرنے کے لیے مکے کے اندر، اور وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابابیل کو بھیجا، فرمایا اس کی وجہ کیا تھی؟ یہی تو تھی کہ نبی کریم علیہ السلام کی ولادت ہونے والی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس گھر کو ایک یوں سمجھے کہ ایک مخلوق کو بھیج کر یہ وہاں کے قریش کی یوں سمجھے کہ مدد کی۔ اس طریقے سے اور بھی اتنی ساری چیزیں یہ ہوتی ہیں مکے کے اندر کہ لوگ دیکھ کر حضور علیہ السلام کی ولادت سے پہلے ہی یہ حیران ہے کہ واقعی عبداللہ کے گھر میں ایک ایسے بچے کی ولادت ہوئی ہے جو ان قریب دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ اور یہاں مدنی چینل کے ناظرین، میں آپ کو یہ ضرور عرض کروں گا کہ یہ بڑا ایک بیڈ لک ہے، یہ بڑا بیڈ لک ہے کہ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، ہماری اولاد یہ بھی مسلمان ہے، ایک لائف گزاری ہم نے، ایک لائف گزاری، اور 16 20 سال تک دنیاوی نصاب کی کتابیں پڑھی ہیں، دنیاوی لیڈروں کی ہم نے ہسٹریاں پڑھی ہیں۔ اگر ہم سے کوئی پوچھے تو ہم دنیا کے جو بڑے بڑے جو کریکٹر جن کو کہا جاتا ہے، ہم ان کے متعلق بہترین نالج رکھتے ہیں، ہم نے ان کی لائف پر جو آرٹیکلز لکھے اس میں ایک بہترین ایوارڈ حاصل کیے ہیں، لیکن بینگ اے مسلم، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا جو ایک اپنا ایک ذہن ہونا چاہیے کہ میں خود بھی جس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر میں ایمان لایا، جن کا میں نے کلمہ پڑھا ہے، میں ان کی لائف کے بارے میں معلومات حاصل کرتا، کیونکہ علماء نے یہ لکھا ہے فضل بھائی جی کہ سب سے عظیم تر فائدہ یہ ہے کہ سیرت کا جب اسٹڈی کرتے ہیں تو دل میں عشق رسول پیدا ہو جاتا ہے۔ بالکل، اور یہ آپ نے بالکل درست بات فرمائی۔ سیرت نگاروں نے تو یہی کہا بھی ہے نا کہ جب کسی کی لائف کو چیک کرنا ہو تو اس کے 3 ادوار کو چیک کیا جائے، ایک اس کے بچپن کو دیکھا جائے، ٹھیک ہے نا، دوسرا اس کے بعد اس کی عین جوانی کو دیکھا جائے، کیونکہ وہ فرمایا نا کہ شباب من شعبۃ الجنون، کہ جوانی جو ہے یہ دیوانگی کا حصہ ہے، اور اس کے بعد اس کے وقت وصال کو دیکھا جائے۔ اچھا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اگر آپ مبارک سیرت کو دیکھیں تو کتنا زبردست مبارک بچپن ہے کہ گھر پورا نور سے بھر گیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں پر نبی کریم علیہ السلام تشریف لے جاتے ہیں تو وہ خچر جو آتے ہوئے سب سے پیچھے ہے وہ جاتے ہوئے سب سے آگے ہے، دودھ سے وہ بھر گئے۔ اچھا، وہ وہاں پر گئے تو بکریاں دودھ سے بھر گئیں۔ اچھا، وہاں پر پہنچتے ہیں تو بنو سعد کے قبیلے کی عورتیں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ پوچھتی ہیں کہ بھائی آخر کیا معاملہ ہے کہ سارا دن رات جو ہے وہ گھر کے اندر یہ لالٹین روشنی ہے؟ اللہ اکبر۔ تو کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ یہ روشنی کسی اس کی نہیں بلکہ یہ تو نبی کریم علیہ السلام کے مبارک چہرے کی ہے۔ پھر وہ یہ عرض کرتی ہیں کہ بھائی یہ جو ساری برکات ہیں اس سے ہمیں بھی تو فائدہ پہنچاؤ۔ تو حضور علیہ السلام کے مبارک قدموں کو یہ کنویں کے اندر یہ اس کے پانی کو فیضیاب کیا جاتا ہے۔ جب وہ بکریاں اس سے پانی پیتی ہیں، سبحان اللہ، وہ سب کے سب بھی خوب بچے جنتی ہیں، وہ سب کے سب بھی دودھ سے یہ بھر جاتی ہیں۔ اس طریقے سے جب حضور علیہ السلام کو واپس یہ تشریف لاتے ہیں نبی کریم علیہ السلام 2 سال کے بعد، تو حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میرا دل تھا کہ دوبارہ ہمیں یہ خدمت کا موقع مل جائے۔ اس وقت مکے کے اندر کوئی وبا پھیلی تو انہوں نے عرض کی کہ یہ وبا کا معاملہ ہے، اگر حضور علیہ السلام کو ہمارے ساتھ واپس بھیج دیں تو ہم ان کی مزید خدمت کریں۔ حضور علیہ السلام دوبارہ تشریف لائے، اب مزید 2 سال نبی کریم علیہ السلام وہاں پر رہتے ہیں۔ تو یہ کیسا مبارک آپ کا بچپن ہے کہ آپ کی جو رضائی بہن ہے جنہیں شیما بھی کہا جاتا ہے، اللہ اکبر، یعنی وہ کہتی ہے نا کہ جب شام کا وقت ہوتا تو ساری بچیاں بنو سعد کی یہ اپنے اپنے بھائیوں کو لے کر جو ہے وہ آتی تھیں، اور وہ کہتی ہیں کہ کوئی کہتا کہ میرا بھائی دیکھو کیسی باتیں کرتا ہے، میرا بھائی دیکھو کیا کر رہا ہے۔ جب حضرت شیما رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مسلمان بھی ہوئی، یہ جب حضور علیہ السلام کو لے کر آتی اور رکھتی ہیں تو ان کی دوستیں ان کی سہیلیاں کہتی ہیں کہ جیسا تیرا بھائی ہے ویسا کسی کا بھائی۔ کیا بات، اللہ اکبر، یہ نبی کریم علیہ السلام کو مبارک بچپن ہے۔ اور پھر مدنی چینل کے ناظرین، ایک معاشرے کا بگاڑ دیکھا۔ جی اب ہم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھ رہے ہیں کہ سرکار علیہ السلام ایک مبلغ بن کر وہ معاشرہ جس کا بگاڑ بیان کر کے صرف بیان کرتے نا جھرجھری آتی ہے، ایسا ہی ہے، تصور کرتے ہیں تو ایک خیال ہوتا ہے کہ یار ایسا معاشرہ تھا۔ اس بگڑے ہوئے معاشرے میں تنہا
یہ مطلب اگر ہم دیکھ رہے ہیں کوشش کرنا کہ اصلاح کی کوشش کرنے یہ ایک جو انداز تھا اور ایک ایسا ماڈل سامنے آیا کہ جس نے جب حوصلہ اور ہمت کی تو اس بگڑے ہوئے معاشرے کی اصلاح کو کرنے کا ایک شاندار فریضہ جو ہے وہ انجام دیتے ہوئے سبحان اللہ، زبردست بات آپ نے ارشاد فرمائی. اور اس سیرت رسول جیسا کہ ہمارا موضوع ہے، اس کو اگر ہم اس انداز سے بھی دیکھیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مطلب آپ کا جو انداز زندگی اور آپ کی جو سیرت تھی وہ کیسی کمال کی تھی کہ آپ نے ایسے کمال کے افراد وہ تیار کیے کہ ایک طرف آپ دیکھتے وہ عرب کا معاشرہ اور وہ لوگ، اور وہاں کہاں مطلب علم تمدن یہ سب جو ہے وہ فارس اور اس طرف سمجھا جاتا تھا. جناب وہ قیصر اور روم کا جو علاقہ تھا وہ بڑے سپر پاورز اور تہذیب و تمدن، وہاں یہ ساری چیزیں سمجھی جاتی تھی. لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لے کر آتے اور اپنے کردار سے اور اپنی گفتار سے ایسے افراد تیار کرتے ہیں کہ پھر وہ افراد آگے چل کر دنیا پر حکومت کرتے ہیں. سبحان اللہ. اور مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ ابھی حاجی فضیل نے بھی اس کی تمہید جو ماں دی تھی کہ بچپن سے لے کے جوانی، یعنی اگر آج کا نوجوان یہ کہتا ہے نا کہ یار ہم کیا کریں کیا نہیں کریں کس طرح، تو یہ سیرت کے اس گوشے کو، اس پورشن کو اگر لیا جائے کہ جب جوانی کے عالم میں کیا انداز تھا، کیا کردار تھا. ایک تاجر اگر کہتا ہے کہ میرے ساتھ یہ، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا وہ انداز بھی ملتا ہے کہ بینگ اے بزنس مین، ایک بظاہر چھوٹا سا تاجر کس طرح سے اپنے آپ کو ایک اچھے کیریکٹر کو بلڈ کر کے پیش کر کے ایک اچھا تاجر بن سکتا ہے. ایسا ہی ہے. دیکھیں جب آدمی جوان ہوتا ہے نا تو پریکٹیکل لائف کے اندر آتا ہے. عمر ہمارے یہاں پہ آپ دیکھیں، ہمارے جو یہ کنٹریز ساؤتھ ایشین کنٹریز ہیں اس کے اندر میٹرک کے بعد جو ہے نا وہ بچے کو کہتے ہیں کہ بھائی ناؤ یو آر ان اے پریکٹیکل لائف، آپ کو آگے آنا ہے پریکٹیکل لائف میں، پڑھائی بھی کرنی ہے، کام کاج بھی کچھ کرنا ہے. یعنی یہ ایک سلسلہ یہ ہوتا ہے. آپ اس دور کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں کہ جس دور کے اندر قتل و غارت گری تھی، ٹھیک ہے نا، جس دور کے اندر نہ جانے کیا کیا معاملات تھے، جس دور کے اندر حسب نسب پہ لڑائیاں، جس دور کے اندر نہ جانے کتنی خرابیاں، اس دور کے اندر نبی کریم علیہ السلام یہ بڑھے تو ایسے بڑھے کہ مکے کے لوگ آپ کو صادق و امین کہہ رہے ہیں. سبحان اللہ. نبی کریم علیہ السلام کتنے سچے ہوں گے. یعنی آپ یہ بتائیے کہ ایسی قوم کے دل پر نقش چھوڑنا یہ بھی کتنا بڑا یوں سمجھے کہ کام تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں. اچھا، اب جب آدمی چونکہ جیسے مثال کے طور پہ آج کل پراپرٹی کا بوم ہے، جو بھی نیا نوجوان اٹھتا ہے کہتا ہے چلو یار ذرا میں پراپرٹی دیکھوں. اچھا، آج کل اس طرح کے سروس میں آپ دیکھیں تو مختلف یہ آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کا بہت عروج ہے، لوگ اس طرف جو ہے نا وہ جانتے ہیں. اکاؤنٹنسی اس دور میں تجارت کا تھا. حضور علیہ السلام نے تجارت کے اس کے اندر قدم رکھا اور آپ اپنے چچا کے ساتھ تجارت کرنے جا رہے ہیں تو وہ عجیب و غریب واقعات دیکھ رہے ہیں. اچھا، آپ اپنے دوستوں کے ساتھ تجارت میں، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حالات اور واقعات کو دیکھ کر یہ حیران ہے. ٹھیک ہے نا. اب جو آپ کا ایک مرکزی چینج آیا وہ تھا سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کی تجارت کے ساتھ. کہ آپ مال تجارت لے کر گئے، انہوں نے اپنے غلام میسرہ کو ساتھ کیا اور کہا کہ یہ تجارت تو دیکھنا کیسا، مگر ان کو دیکھنا کہ یہ کیا ہے. اللہ اکبر. میسرہ آپ کے رات اور دن دیکھ رہا ہے، آپ کے انداز و گفتار دیکھ رہا ہے، آپ کے سارے معاملات دیکھ رہا ہے. خود تو گرویدہ ہو گیا جب یہ قافلہ آیا اور اتنا بڑا نفع لے کر آیا. سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ تو ویسے ہی پہلے سے دیکھ کر ہی فدا ہو چکی تھی. جب یہ سارے معاملات آپ نے سنے تو چونکہ آپ کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، لہٰذا آپ نے پیغام نکاح یہ بھیجا. نبی کریم علیہ السلام کی اس مبارک زندگی سے کتنا سیرت سے یہ ملتا، یہ کتنا زبردست. بھائی یہاں جو آپ گفتگو فرما رہے تھے اس پہ ایک بات ذہن میں یہ بھی آ رہی تھی، جیسے صادق اور امین ہونا بھی، اور پھر دیکھیں پریکٹیکل لائف میں ہو کر ان کڑے معیارات پر پورا اترنا. دیکھیں میں تجارت نہیں کر رہا، میرا باہر بیٹھ کے تبصرہ بڑا آسان ہے کہ یوں ہونا چاہیے، لیکن جو اس فیلڈ میں ہوتا ہے وہ سم ٹائمز بڑی ایسی صورتحال میں آ جاتا ہے کہ یار میں کیسے صحیح چلوں. سارا زمانہ معاشرہ جو تجارت کرتے وہ جانتے کہ کس طرح سے اوپر نیچے سارے معاملات چل رہے ہوتے، لیکن ایسی خوبصورت انداز سے تجارت کرنا جس واقعے کی طرف اشارہ کیا کہ جب وہ دیکھتا ہے غلام اور آ کے جب بتاتا ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ کو تو وہ جو ہے آپ علیہ السلام کو رشتہ بھیج دیتی ہیں اور آپ علیہ السلام کا ان سے نکاح ہو جاتا ہے. اور پورے زمانے کی چینجنگز میں آپ علیہ السلام کے کردار، جو مشہور واقعہ ملتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے جب سب کو جمع کیا قریش والوں کو، تو آپ علیہ السلام نے پہلے اپنا کردار پیش کیا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے کوئی لشکر آ رہا ہے
تو تم مانو گے یا نہیں مانو گے؟ اللہ اکبر. وہ سب ایک بیک زبان بول اٹھے کہ آپ صادق اور امین ہیں، آپ کی زبان سے ہم نے کبھی جھوٹ نہیں سنا، آپ جو فرمائیں گے وہ صحیح ہوگا. ایسا ہی ہے. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام دعوت دیتے ہیں کہ میں تمہیں ایک خدا وحدہ لا شریک کی عبادت کی طرف بلاتا ہوں. تو آپ نے اپنا کردار اتنا خوبصورت، اور کن لوگوں میں لے کے آج بھی ایک شکوہ آتا ہے، اس پر بھی بات ہو سکتی ہے کہ جی زمانہ بڑا خراب ہے، بھائی ہم کیا کریں، آپ کی باتیں ساری اچھی ہے لیکن ماحول ایسا ہے. ارے وہ جس ماحول میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کر آئے وہ تو کتنا خراب تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسا اعلیٰ کردار ان کے سامنے پیش کیا کہ وہ بدلنے پر مجبور ہو گئے. ہم بدل جائیں ماحول دیکھ کر، یہ کیا بات ہوئی؟ آپ کردار ایسا اپنائیں کہ ماحول بدلنا شروع ہو. یہاں کیا یہ اچھا نہ ہو کہ ایک ذہن بنا لیں کہ یار اس کو اسٹڈی تو کریں نا یار. بالکل زبردست. اسٹڈی کریں. یہ تو ابھی جیسے فضل بھائی نے شروع میں بھی جو پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سیرت، یہ بہت ہی مختصر سا اس کو رسالہ ہی کہیں گے کہ تھوڑے سے کچھ پیجز ہیں، لیکن اگر یہ کتاب پڑھیں کہ سیرت مصطفیٰ کتاب ہے، اور ماشاءاللہ مکتبۃ المدینہ نے اس پر کافی لٹریچر دیا ہے، تو اس کو ضرور اسٹڈی کریں، مدنی چینل کے سلسلے دیکھیں. تو یہاں سے اگر ہم تب اسٹارٹ لیتے ہیں تھوڑا سا جی جی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت کا جو آپ نے ایک اسٹارٹ بتایا کہ بھئی ایک محبت کا بھی تقاضا ہے کہ جس سے پیار کرتے ہیں، جس سے محبت ہے، جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے، ان کی جو لائف ہے اگر ہم اس کو شارٹلی بیان کرنا چاہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جیسے کچھ واقعات تو آپ نے بیان ہی کیے، لیکن ایک ہوتا ہے تو ہم بھی حصول برکت کے لیے اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جو اگر ہم بیان کرتے تو اس میں یہی ہے کہ ولادت سے لے کر وفات ظاہری تک کا جو پورا سفر ہے یہ بھی شارٹلی ہمیں معلوم ہونا چاہیے. بالکل معلوم ہونا چاہیے. اور اس کے اندر جہاں پہ بہت سارے یہ معاملات آئے وہاں پر میں عرض کروں گا کہ ابھی حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، کعبے کو تعمیر کیا گیا. اچھا کعبہ اس وقت سینٹر، ویسے ہی سینٹر آف دی ورلڈ ہے. اچھا یہ اس وقت عرب کا یوں سمجھے کہ ایک سینٹر تھا. اب معاملہ یہ وہ بھائی تعمیر ہو گئی، اب اس کے اوپر حجر اسود کون نصب کرے گا؟ ہر ایک اپنا اپنا حق جتا رہا تھا. اللہ اکبر. طے پایا کہ سب سے پہلے جو شخصیت آج کعبے میں داخل ہوگی وہی اس کا جو ہے نا وہ اسے اٹھا کر رکھیں گے. اللہ اکبر. سب انتظار میں تھے. صبح سب سے پہلے نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے. حضور علیہ السلام نے کتنا زبردست فیصلہ کیا کہ اس پتھر کو اٹھایا، حجر اسود کو، اور اس کو ایک چادر میں رکھا، اور ہر کونے کو ایک سردار کو کہہ دیا کہ اسے وہ پکڑ لیں. 12 تھے یا 16 غالباً تھے، سب نے پکڑ لیا، اور جب قریب گئے تو حضور علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اسے فٹ کر دیا. یہ کیسا زبردست یہ سیرت کا نمونہ حکمرانوں کے لیے، وہ افراد کہ جن کے نیچے رعایا ہے، کہ کتنا اچھا فیصلہ یہ کیا. اچھا اس کے بعد یوں سمجھے کہ اعلان نبوت نہیں ہوا. حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی زوجیت میں ہے، کتنا اچھا آپ نے اپنی زندگی کو پیش کیا ہوگا. وہاں جا رہے ہیں عبادت کے لیے غار حرا کے اندر، اور وہاں سے یہ کھانا لے کر بیچتی ہیں، کبھی جا رہی ہیں کبھی آ رہی ہیں. حضور علیہ السلام عبادت میں ہے. جب پہلی وحی نازل ہوئی اور نبی کریم علیہ السلام گھر تشریف لائے، حضور علیہ السلام پر انہوں نے چادر رکھی. آپ سوچئے کہ باہر کے لوگ آپ کے بارے میں تعریف کریں گے، خاندان کے لوگ آپ کے بارے میں تعریف کریں گے، پڑوس کے آپ کے بارے میں تعریف کریں گے. سب سے بہترین تعریف وہ ہے جو سوچا کرے. سوچا کے ساتھ آدمی سب سے زیادہ اس دور میں تو کہیں کہ کہتے ہیں جیسے بالکل سیدھا سیدھا، یعنی میں وہ لفظ نہیں کہہ رہا ہوں، سیدھا سیدھا کہ اس کو جو بولنا ہے اسے بول دیا. کیا کہتی ہیں آپ کا رب عز و جل آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا. آپ غریبوں کی ہے خیر خواہی کرنے والے، آپ غمزدوں کے غم دور کرنے والے، آپ یتیموں کے ملجا ہیں، غریبوں کے ماوا ہیں. یہ وہ کلام ہے جو تاریخ کے اندر لکھ دیا گیا کہ کسی ایک یوں سمجھے کہ زوجہ نے اپنے شوہر کے لیے یہ زبردست کلمات کہے. یہ نبی کریم علیہ السلام کی مبارک سیرت کے چند پہلوات وہ تھے کہ جو یہ سمجھے کہ اعلان نبوت سے قبل کی یہ تھے. پھر عبادت کے حوالے سے اللہ حافظ. یعنی آپ ایک ہوتا ہے نا کہ بھائی میں بہت مصروف ہوں، بلکہ بعض روایت میں بھی آتا ہے مدنی چینل کے ناظرین کہ یہ جو بعض اوقات عبادت کی طرف کہ یار ہم کو تو گھر بار کے معاملات، تو یہ معاملات، میں جناب اس پوسٹ پر ہوں، جی جی میں اس پوسٹ پر ہوں، تو جناب اس پوسٹ کی وجہ سے جو ہے میں اللہ کی عبادت نہیں کر پاتا، میری تجارت کے بہت مصروفیت ہے، میں اس وجہ سے نہیں کر سکتا. تو یہ وہ ایسے عذر ہے کہ جو قبول نہیں کیے جائیں گے، بلکہ اس کے بعد قیامت کے دن مثال پیش کی جائے گی کہ اگر کوئی بیماری کی سبب کہے کہ جناب میں بیمار تھا
تو اس لیے میں عبادت نہیں کر پاتا تھا، تو حضرت ایوب علیہ السلام کو پیش کیا جائے گا کہ دیکھو یہ اتنی بیماری ہونے کے باوجود بھی انہوں نے عبادت کو ترک نہیں کیا، کاروباری مصروفیت، تو مطلب یہ سرکار سلیمان علیہ السلام کو پیش کیا جائے گا حکومتی معاملات کی وجہ سے، تو یہ آزار نہیں ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں جب یہ دیکھتے ہیں کہ اس قدر مصروفیت، اس قدر معاملات، لیکن جہاں عبادت کی معاملہ آتا ہے تو دیکھ رہے ہیں کہ رات بھر جو ہے وہ قیام ہو رہا ہے، طویل قیام، کہ پاؤں مبارک پر ورم آ رہا ہے، اور ام المومنین امی جان عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا عرض کرتی ہیں کہ آپ کے صدقے اللہ پاک نے آپ کے اگلے اور پچھلوں کو بخشا ہے، تو آپ اتنی مشقت کیوں فرما رہے ہیں؟ تو فرما رہے ہیں کہ عائشہ میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، اور اللہ تعالیٰ نے ان آیات کا نزول کر دیا، یا ایھا المزمل سبحان قم اللہ۔ اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ اچھا دوسرا دیکھیے کہ عبادت اور ریاضت کے اندر کیسی یعنی آپ کی کوشش، یعنی حالانکہ جنت ہے ان کے جلوے سے جو یا رنگ و بو، انہی کا صدقہ ہے، ٹھیک ہے نا، اے گل ہمارے گل سے گل کو سوال ہے۔ اچھا ابھی اس شعر میں جائیں گے تو تفصیل زیادہ ہے، مگر معاملہ یہ ہے کہ یعنی اس کے باوجود کہ یہ فرما رہے ہیں۔ اچھا دیکھیے آپ عبادات کے اندر 5 نمازیں ہیں، نبی کریم علیہ السلام پر 6 فرض ہیں، یعنی ایک تو یہ بھی پتہ چلا کہ کوئی اگر یہ کہے کہ بھائی ایک ہی طرح ہیں تو کوئی ایک طرح ہے ہی نہیں، اللہ کہ آپ دیکھیں کہ سملیرٹی ممکن ہی نہیں ہے، بنیادی فرض جو ہے ہم پر 5 ہیں، نبی کریم علیہ السلام پر 6 ہیں، یہ کہاں سے سملیرٹی ہو گئی؟ اچھا دوسری بات یہ کہ نماز، کھڑا رہنا اللہ کی بارگاہ میں، استغفار، اللہ اکبر، ہے نا کہ 26ویں پارے میں یہ سورہ فتح میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے صدقے سے اگلے پچھلوں کے گناہ بخش دیے، مگر استغفار کر رہے ہیں۔ اس کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ استغفار فرما رہے ہیں، فرمایا کیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر گزار بندوں میں سے نہ؟ سبحان اللہ سبحان تو یعنی وہ یہ اس چیز کو ڈسپلے کرنا ہے تاکہ یہ یعنی یہ ایک یعنی تاکہ لوگ اس کے اندر کوشش کریں اور عبادت کی طرف آئیں۔ سیرت اور یہ عبادت، اور پھر جس طرح آپ نے فرمایا کہ تمام جو ہے وہ مسائل اور مصائب سب کے ہوتے ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ انداز زندگی، علماء نے یہاں تک لکھا کہ اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت کے لیے کوئی اور معجزہ نہ بھی ہوتا، شمار آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے معجزات کا اظہار کیا ہے، چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، سورج کو لوٹا دیا، آپ کے معجزات بے شمار ہیں، لیکن اگر کوئی اور معجزہ نہ بھی ہوتا، مدنی چینل کے ناظرین علماء لکھتے ہیں آپ کی جو سیرت مبارکہ ہے یہ کافی دلیل تھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نبی ہونے پر۔ کیا بات ہے، ایسی خوبصورت انداز زندگی، اور جو ابھی بات ہو رہی تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر 6 نمازیں فرض، ظاہر ہے حدیثوں میں بھی آ چکا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور یہ بھی خبر دی تھی کہ جھوٹے جو ہے وہ دجال جو نبوت کا دعویٰ کرنے والے ہیں وہ لوگ آئیں گے۔ تو بعض اسی طرح کے جھوٹوں کے بارے میں نے پڑھا کہ ان کا جو ہے وہ کوئی شادی وادی کا معاملہ ہوا، وہ عورت بھی دعویٰ کرنے والی تھی اسی طرح جھوٹا، تو بھائی مہر کیا ہوگا؟ بھائی مہر یہ ہوگا 1-2 نمازیں معاف ہو گئی، یعنی معاذ اللہ وہاں پر، کیونکہ وہ تو جھوٹا ہے نا، وہ تو ہے ہی صحیح نہیں، تو وہاں کہاں عبادت کرنی یا کچھ کرنا، وہ تو یہ صرف ڈھونگ اس لیے رچایا جاتا ہے تاکہ لوگ آئیں، نذرانے آئیں اور نام ہو اور شہرت ہو۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت دیکھیں کہ اتنی فتوحات بھی ہونا شروع ہوئیں، مال غنیمت بھی آ رہا ہے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ میں تقسیم فرما رہے ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا انداز زندگی کیا ہے کہ جس حجرے میں آپ ہیں تو ہاتھ اٹھائیں تو غالباً چھت تک وہ پہنچ جاتا تھا، جس انداز سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی انداز زندگی ہے، کئی دن میں گھر میں کھانا نہیں پک رہا، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہے۔ اور پھر عبادت اور یہ سارے معاملات آپ دیکھ رہے ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، موضوع اگر اسی ٹاپک کو بھی لے تو ہم ظاہر کافی اس میں اور مزید کلام بھی ہے کہ اگر بگاڑ کی طرف دیکھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب امر بالمعروف کا سلسلہ شروع کیا، پھر ہجرت کا ایک پورا ایک موضوع ہے کہ ہجرت ہوئی، پھر مدینہ پاک کی جو زندگی ہے تو اس میں جو فتوحات، جہاد اور دیگر جو معاملات ہوئے، ان ساری باتوں کا یہ ضرور ہم آپ کو عرض کریں گے کہ اسٹڈی کریں کہ اس معاملے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز سے اپنی زندگی کے یہ دور جو ہیں وہ گزارے ہیں۔ تو آپ کے تاثرات پر ہمارے پاس ایک پیکیج بھی ہے، آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ ربیع الاول کا مبارک مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر میرے پیارے آقا رحمت والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔
میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں کچھ پہلو یہ بھی ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کثرت سے مسکرایا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس سے ملاقات کرتے تبسم فرماتے. جو بھی ان کے پاس امانتیں رکھائی جاتی تھی وہ آپ اس کی باقاعدہ حفاظت کرتے اور اس کو اس کی امانت پہنچا دیتے. زمونږ خوږ نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د دین د لپاره ډیره قرباني ورکړې ده. کہ آپ اپنے پڑوسی میں اگر کوئی بیمار ہوتا تو اس کی نجات پرسی کے لیے جاتے تھے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم صاف ستھرا رہا کرتے تھے، جہاں سے گزرتے تھے خوشبوئیں آتی تھی. پیارے آقا آپ ہمیشہ اپنے کام خود کیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیمار کی عیادت کیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کوئی تکلیف دیتا یا پریشان کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو معاف کر دیا کرتے. 5 ٹائم کی نماز پڑھیں اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عمل کرتے ہوئے تمام کو لوگوں کو یہ پیغام دیں کہ آپ سچ بولیں اور نبی پاک کی سیرت پہ عمل کریں. سیرت کا جب مطالعہ کرتے ہیں نا، سیرت کا جب مطالعہ ہوتا ہے تو اعلیٰ حضرت کا وہ جو بڑا خوبصورت ہے کہ ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب، ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود. تو اگر ہم سیرت کے ان انداز کو دیکھتے ہیں واہ، کہ اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات تھی رحم و کرم اللہ اللہ ہے، اس بارے میں آپ کیا فرمائیں؟ حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت تو ایسی رحمت ہے کہ بچہ بچہ اس آیت کو جانتا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. سبحان اللہ. اور کتنی زبردست بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے ارشاد فرمایا الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام خوبیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو سارے جانوں کا رب ہے، پالنے والا ہے. تو یعنی رب عز و جل کائنات کے ذرے ذرے کا رب ہے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ذرے ذرے کے لیے رحمت ہے. اچھا، آپ نے رحمت کی ایک بات چھیڑ دی. ایک بات میں یہاں شیئر کرنا چاہوں گا کہ رحمت کے معنی ہم کہتے ہیں نا بھائی مدد کرنا، معاف کرنا، کسی کا کام پورا کر دینا. تو علامہ راغب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی انہوں نے قرآن پاک کے کچھ الفاظ کے معنی اپنی کتاب مفردات کے اندر لکھے. انہوں نے رحمت کے معنی لکھا کہ الرقۃ تتنزل الاحسان الی المرحوم، سبحان اللہ، کہ رحمت ایک رقت ہے. یعنی مدنی چینل کے ناظرین اس کو سمجھیں کہ ایک فیلنگز ہیں جو اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ سامنے والے پہ رحم کیا جائے. اچھا، فیلنگز کیسے پیدا ہوتی ہیں؟ فیلنگز جب پیدا ہوں گی، مثال کے طور پہ آپ کے سامنے پانی کا گلاس پڑا ہے یا میرے سامنے چائے کپ پڑا ہے، میں آپ کو چائے پیش کروں گا، چائے لیں، تو آپ کہیں گے کہ میرا روزہ ہے، ٹھیک ہے نا. اب میں جب شام ہوگی نا تو میرا دل ہوگا کہ یار میں آپ کو فون کروں گا، یار آپ قریب میں ہیں تو میرے گھر آ کے افطار کر لیجیے نا. ایک دل میں رکت پیدا ہوئی نا، یار انہوں نے روزہ رکھا ہے، یہ مجھے ثواب ملے گا، ٹھیک ہے نا. تو کسی اچھا کوئی صحیح بیٹھا ہو، بالکل صحیح بیٹھا ہو، وہ کہے بس دعا کیجیے گا میرا 2 دن پہلے آپریشن ہوا ہے یہ، اور مجھے بتائیے آپ کیسے دل میں فیلنگز پیدا ہوں گے نا. تو کیا پتہ چلا رکت جب پیدا ہوتی ہے جب کیا ہوتا ہے؟ علم ہوتا ہے. تو علماء فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو العالمین کا علم بھی ہے، اللہ ان کے لیے دل میں فیلنگز اور رکت بھی رکھتے ہیں اور ان پر احسان بھی فرماتے ہیں، احسان بھی فرماتے ہیں. میں نے ایک جگہ پڑھا حاجی فضل کہ ایک عورت اپنے بیٹے کے ساتھ جا رہی تھی، محلے سے گزرتے گزرتے اچانک اس نے ایک دروازے پہ دستک دی اور پڑوسی سے کہا کہ نمک چاہیے. اس نے نمک لیا. اب بیٹا اس کو دیکھ رہا تھا. بیٹے نے کہا امی جان کل تو راشن لے کر آئے ہوں، اللہ اکبر، گھر میں نمک ہے تو صحیح. تو آپ نے نمک جب گھر میں کچن میں پڑا ہوا ہے تو آپ نے ان سے کیوں مانگا؟ تو کہا بیٹا میں بھی جانتی ہوں کہ گھر میں نمک ہے، میں پڑوسیوں سے اس لیے مانگا ہے تاکہ یہ بھی ہمارے یہاں مانگ سکیں. اللہ اللہ میں نے اس لیے مانگا ہے کہ ہم نے تو نمک ہی مانگا ہے، تو میں نے اس لیے مانگا کہ یہ بھی اگر کوئی چیز کی ضرورت ہو نا تو ہم سے لے لیا کرے. کہ پڑوسیوں کا اس طرح سے حق ادا کرنا یہ پڑوسیوں کے حقوق میں سے. یعنی اب اگر مثال میرے گھر سے کوئی آتا ہے لینے کے لیے تو الحمدللہ ٹھیک ہے لے، مگر یہ بچوں کو فیلنگز کرانا کہ وہ کہیں شرمندہ نہ ہو مانگنے میں، کہ میرے یہاں مانگنے میں وہ شرمندہ نہ ہو. تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ فیلنگز کو مطلب محسوس کرنا. نہیں، باقاعدہ قرآن میں اس کا تذکرہ ہے، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ،
کہ برتنے کی چیز نہیں دیتے. تو فرمایا نا یہی نا کہ برتنے کی جو چیزیں جیسے آپ نے فرمایا کہ نمک ہے اور ضروریات ہیں, یہ تفاسیر میں لکھا کہ کچھ گھر میں زیادہ رکھنی چاہیے تاکہ پڑوسی مانگ سکیں. نہیں پھر یہ ہے کہ اگر میں میرے گھر سے لے جاتے ہیں کوئی, لیکن یہاں میں یہ اس کو مجھے یوں کلک ہوا تھا کہ اس عورت نے اپنے بچوں کو یعنی یہ تربیت دینے کی تاکہ یہ ہمارے گھر پہ مانگنے میں مانگتا نہیں ہے, تو میں نے اس لیے تاکہ یہ جو ہے یہ ان کا آپس میں ریلیشن شپ مضبوط ہو, اور ان چیزوں وہی آپ کی فیلنگ والی بات سے مجھے بات یاد ہے کہ یار یہ جو فیلنگز کر رہے ہیں نا, یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ سامنے والے کا دکھ دیکھ کر خود فیل کرنا, اور یہ تو ایک اسلام کا حسن ہے الحمدللہ کہ مسلمان جو یہ جو ہماری جو ایک طرح سے ہم آپس میں جو لوگ ہیں, فرمایا گیا ایک جسم کی مانند ہے, ایک جسم کی مانند ہے کہ جس طرح اگر مجھے پیر کے ناخن میں اگر کہیں چوٹ لگے گی تو وہ چوٹ جو ہے وہ مجھے پورا بدن محسوس کرے گا. تو یہی بات کہی گئی کہ اسلام مسلمان جو ہے وہ ایک جسم کی مانند ہے کہ جسم کے کسی حصے میں بھی اگر تکلیف ہوگی تو پورا جسم محسوس کرتا ہے. اسی طرح دنیا کے کسی کونے میں اگر کوئی مسلمان کسی تکلیف میں ہے تو سارے مسلمان اس تکلیف کو محسوس کر سکتے ہیں. یہ اسلام کا بڑا مصطفی کا حصہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی خوبصورت تعلیمات ہیں. حضور نے فرمایا نا مسلمان ایک جسم کی مانند ہے, کسی بھی حصے کو جیسے جسم میں تکلیف ہوتی ہے پورا جسم فیل کرتا ہے, ایسے ہی مسلمانوں کا حال ہے یا ہونا چاہیے. تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رحمت کے واقعات, جیسے ابھی بات ہو رہی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیسے رحمت فرماتے تھے اور لوگوں کے حال سے یا جن پر رحمت کرنی ہے, آپ تو رحمت للعالمین ان کے حال سے واقفیت بھی, اور پھر جو محسوس کرنے کی بات فرمائی. دیکھیں نا جانور بھی حضور کی بارگاہ میں فریاد کیا کرتے تھے. اونٹ کتنے واقعات ملتے ہیں, وہ اونٹ جناب وہ پاگل ہوا ہے, کیا ہوا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کر جاتے, صحابہ کہتے بھی حضور اونٹ تو تکلیف دے رہا ہے, کہ چھوڑ دو. حضور کو دیکھتا آگے قدموں میں جھک جاتا اور عرض کرتا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام سنتے اور پھر تاکید کرتے کہ اس نے شکایت کی ہے مشقت زیادہ لے رہے ہو اور کھانا کم دے رہے ہو. ناظرین اگر ہم سیرت میں اس موضوع کو اگر اور آگے بڑھاتے ہیں تو اب ایک بات آتی ہے کہ جب انسان کسی فیلڈ میں جاتا ہے تو ظاہر ہے اس کے ساتھ زیادتی, اس کے ساتھ کوئی ایسا مس بیہیو اگر ہوا, تو اب یہاں پر ہم کو تعلیم ملتی ہے کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ مس بیہیو کرتا ہے تو ہمارا کریکٹر کیا ہونا چاہیے. یعنی ایک ایسی لیڈرشپ ہے, ایک ایسی لیڈرشپ ہے کہ جو مطلب وضو کرتے ہیں تو صحابہ محبت اور عقیدت کا وہ عالم کرتے ہیں کہ پانی زمین پہ گرنے نہیں دے رہے ہیں, پانی گرنے نہیں دے رہے. ایسی محبت عقیدت کہ سرکار جب بیان کرتے ہیں تو صحابہ کرام اتنے منہمک ہو کر توجہ کے ساتھ بیان سنتے کہ پرندے آ کر گویا وہ چٹان ہے, پتھر ہیں جس پر آ کر بیٹھ گئے. ایسی ایک لیڈرشپ, لیکن ان کے ساتھ اگر مس بیہیو ہو رہا ہے تو یہاں پر ہمیں سیرت کا وہ انداز ملتا ہے کہ سرکار معافی فرماتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے جو مقاصد ہیں نا, یہ اگر آپ قرآن اور حدیث کے اندر دیکھیں نا تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے. فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, اور آگے فرمایا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ, کہ انہیں کتاب اور حکمت کی جو ہے وہ تعلیم دیتے ہیں. اب حکمت کیا ہے, اسے مفسر نے فرمایا کہ احادیث ہے. اب حدیثوں پہ نظر کریں تو کہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق, کہ میں اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ اخلاق کو اس کے کمال تک پہنچا دوں. کہیں فرما رہے ہیں کہ میں گانے باجے کے آلات کو ختم کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں. کہیں فرما رہے ہیں انما بعثت معلما, میں سکھانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں. اور آپ نے بھی یہ ناظرین کے ہم نے تاثرات سنے تو سب کے زبان پر تقریباً ایک بات تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام معاف فرمانے والے بہت تھے, معاف فرمانے والے. اصل میں آج کل حاجی امین صاحب باہر یہ اتنا بڑا پرابلم ہے کہ جسے آپ کہتے ہیں نا برداشت اور بردباری, یہ بڑا ایک معاملہ ہو چکا ہے. یعنی ایک چھوٹا سا چھوٹا آدمی وہ بھی یعنی یہ چیز کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو دیکھیں تو قسم قسم کے لوگ آ کر قسم قسم کے امتحانات لے رہے ہیں. زید بن ثانہ جو بعد میں اسلام لے آئے, وہ پہلے مسلمان نہیں تھے, کیسی انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بات چیت کی کہ وہ کھجوروں کا کچھ سودا ہوا. زید بن ثانہ کو کیسا کھجوروں کا معاملہ ہوا, وقت سے پہلے آ گیا اور کہیں تم قریش کا جو ہے نا یہ معاذ اللہ یہی طریقہ ہے کہ جو ہے نا وہ اس طرح تم سارے حقوق ادا نہیں کرتے وغیرہ. ابھی کیسی بات تھی, یہاں وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سلطنت ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ تیش میں ہے تو آپ نے فرمایا کہ نہیں, تم اسے کہو کہ نرمی سے مانگے اور مجھے کہو کہ میں دے دوں. یہ کتنی بڑی بات ہے, یعنی اس کو ہم تصور نہیں لا سکتے. پھر فرمایا ایسے اس کی کھجوریں بھی دے اور کچھ زیادہ بھی دے. اب جب وہ گئے تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ
استفسار کرتے ہیں کہ آپ وہی ہیں کہ جو یہ یہودیوں کے عالم ہیں، تو آپ نے اس طرح کا معاملہ کیا؟ فرمایا اصل میں معاملہ یہ تھا کہ مجھے نبی کریم علیہ السلام کے ذات کو کچھ نشانیوں کی وجہ سے چیک کرنا تھا۔ ایک یہ کہ آپ سے جتنا جہل کا برتاؤ ہوگا اتنا ہی آپ درگزر کا برتاؤ کریں گے۔ تو میں نے سوچا کہ یہی طریقہ ہے، میں نے اسے اپنایا۔ انہوں نے کھجوریں دیں، کچھ اور زیادہ دیں، تو کہا کہ یہ زیادہ کھجوریں کیوں ہیں؟ تو کہا اس لیے کہ میں نے تم پر آنکھیں نکالی تھی، کوئی معافی اور دل جوئی کی وجہ سے۔ اللہ اکبر۔ وہ انہوں نے کہا کہ عمر مجھے لے جاؤ اور اپنے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں کلمہ پڑھا کر مسلمان کا۔ اللہ اکبر۔ یہ کتنی خوبصورت ویسے یہاں بات ہے کہ مطلب جو بیان ہوا کہ میں نے نشانیاں دیکھنی تھی، اس نشانیوں میں کیا ہے کہ جتنا زیادہ ان کے ساتھ برا سلوک کیا جائے گا ان کا حلم بڑھتا جائے گا۔ اب اس پہ اگر ہم غور کریں، سم ٹائمز کیا ہوتا ہے بھائی کسی نے کوئی بری بات کی، چلے بھائی ہم نے بڑا وہ برداشت تحمل کیا کہ اس کی ایک بات چلو نہیں جواب دیا، لیکن اگر وہ دوسری دفعہ کرے بھائی یہ کیا ہو رہا ہے، چلو سیکنڈ تیسری دفعہ، اس چوتھی دفعہ کے بعد تو پھر ہم کہیں گے بس بھائی اس نے تو بیوقوف سمجھ لیا، بس ہو گئی۔ لیکن یہاں کیسی بات ہے، جتنا زیادہ ان کے ساتھ غلط سلوک کیا جائے گا آپ کا حلم اور بڑھتا چلا جائے گا، آپ کا حلم اور بڑھتا چلا جائے گا۔ اور ایسا کمال درجے کا ہے، یعنی وہ واقعہ ذہن میں آ رہا تھا کہ وہ ایک اعرابی جو ہے وہ آپ علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور آپ کے گلے میں چادر ہوتی ہے، وہ تو وہ اس کو کھینچتا ہے، آپ علیہ السلام کے اس پہ گردن پر نشانات تک آ جاتے خراش، لیکن آپ علیہ السلام اس کی بات سن کر مسکرا دیتے، آگے سے کہتے ہیں جو آپ کو مال دیا اس میں سے مجھے بھی دے، اس کا وہ آپ علیہ السلام مسکرا دیتے۔ اب دیکھیں بیٹھا ہوا ہو کوئی شخص، ہم اپنے طور پر لے کے اور کوئی آئے اور آگے ساتھ ہمارے ساتھ یہ سلوک کر کے مانگنا شروع کرے تو مسکرانا اول تو آدمی پہلے یوں ہوگا اور اس کے بعد ہو سکتا ہے وہ رپلائی دے، اور آپ علیہ السلام اس کی بات سن کے مسکرا دے۔ اور یہ ہمارے نصیب، یہ ہمارے نصیب، یعنی ابھی تو یہ ہر ٹاپک پر ہمارا ایک سلسلہ ہو سکتا ہے، پورے سلسلے، اور اس کی ایسی مثالیں کہ اگر یہ اس بات کو لیتے ہیں تو ایسے کتنے واقعات اور ہیں کہ اگر ہوتا نا کہ بعض اوقات تو انسان کمزور ہے اور کمزور کا جا میں نے معاف کیا، بعض اوقات وہ غورس کا جو واقعہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے اور وہ اس نے موقع دیکھا تو تلوار نکال لی، اور تلوار نکال کر وہ وار کرنا چاہ رہا تھا کہ ایک دم سے سہم گیا، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے پوچھا کہ کون ہے تو جو تمہیں بچائے گا، تو کہا اللہ ہے، اور ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ سرکار نے اٹھا لے کہ تو اب تجھے بتا تجھے کون بچائے گا، تو کہا آپ تو معاف کرنے والے، مجھے معاف فرما دے۔ سرکار نے معاف کیا، اسے کلمہ پڑھ کر مسلمان کر۔ اچھا پھر اگر اس موضوع کو اور آگے بڑھاتے ہیں کہ اگر مثال لیڈرشپ، اب یہاں پر اگر ہمیں کچھ ایسا مقام ملتا ہے تو ہماری ذات میں کتنا چینج آتا ہے، صحیح کتنا چینج آتا ہے، کپڑوں میں تو رہن سہن میں، کھانے پینے میں کتنا چینج آ جاتا ہے۔ تھوڑی سی دولت کیا ملتی ہے ہمارا تیور چینج ہو جاتا ہے، تھوڑا سا عہدہ کیا ملتا ہے ہم کسی کو خاطر میں نہیں لاتے۔ لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اگر یہ موضوع لیا جائے، تواضع و سادگی کا، اللہ تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری سادگی پہ لاکھوں، عاجزی پہ لاکھوں، وہ سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے۔ تو یہ سیرت کا یہ جو موضوع ہے کہ اگر تواضع و سادگی کو دیکھیں، پھر حسن معاشرت ہے کہ اگر ہم مطلب آفیسز میں کچھ اور ہیں، ہم مارکیٹوں میں کچھ اور ہیں، ہمارے اخلاق کردار دوستوں میں کچھ اور ہیں، ہمارے کردار ہماری اپنے ڈپارٹمنٹ میں کچھ اور ہیں کہ جناب یہاں چونکہ میری پوسٹ ہے، میں پوسٹ ہے تو مجھے جناب مسکرا کر ہی ملنا ہے۔ میں اگر وہ کوئی جگہ پر انوائٹ ہوں، بلکہ کسی جگہ کا کہ ایک وہ اسٹیٹ تھا، وہ سب کو جمع کر کے نا وہ کچھ چٹکلے سناتا تھا، یعنی باس تھا کوئی، اچھا وہ سارے ایسے ہنستے تھے، لوٹ پوٹ ہوتے تھے اور اس کو بھی مزہ آتا تھا۔ ایک دن اس نے جب سنانا شروع کیا تو ایک جو تھا وہ اپنے کام میں ہی لگا رہا، وہ لفٹ ہی نہیں کرا رہا آج۔ اب یہ بڑا حیران کہ سارے میری باتیں سن کر ہنس رہے، یہ نہیں ہنس رہا ہے۔ تو اس کو پوچھا بھائی تو آج تجھے کیا ہو گیا؟ تو کہا میں ٹرانسفر ہو گیا، میرا ٹرانسفر ہو گیا، یعنی کہ میں اگر آپ کی پہلے سن کے ہنستا تھا تو ظاہر آپ ہمارے باس ہیں تو آپ کو سن کے آپ نے اسی کام پہ رکھا ہوا ہے ہم کو کہ ہم آپ کی باتیں سن کے ہنستے تھے، اب میرا ٹرانسفر ہو گیا ہے، میں آپ کی ڈپارٹمنٹ میں نے چھوڑ دیا یہ۔ تو یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ ہم آج کل جو دیکھتے ہیں نا وہ ہمارا یہی ہے بناوٹی، کہ اگر ہم اخلاق ہیں، کوئی آپریٹر ہے، کوئی فون پہ کتنا ہی سنائے اس کو جی اور مزید فرمائے اور مزید فرمائے، پھر اس کو کہتے بیٹا 10 منٹ باقی ہے،
4 بجے کے بعد تو ملنا، میں تجھے بتاؤں گا کہ میں کون ہوں. یعنی یہی ریسپشن پہ بیٹھنے والا جب پارکنگ پر آتا ہے تو وہاں پارکنگ والے سے انداز کیا ہو جاتا ہے. یہی بات جب وہ روڈ پر آتا ہے، ویل سوٹڈ بوٹڈ، ذرا سا ٹریفک جام ہوتا ہے. وہ کل اب نگران شورا سے صحیح بات ہو رہی تھی، جب وہ نئی ہینڈ فری آئی تھی تو وہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا، وائر نہیں ہوتا تھا. اب وہ گاڑی میں کوئی بیٹھا ہوا اچانک وہ ایسا ہاتھ ہلا رہا ہے، کر رہا ہے کہ یار اس کو کیا ہو گیا، گاڑی میں اکیلا بیٹھا ہوا ہے، یہ اکیلا کیا کر رہا ہے. تو پتہ چلے گھر میں کسی بات پہ ناراض ہو رہا ہے، یہ کسی بات پر ملازموں پہ ناراض ہو رہا ہے. تو ہم یہ انداز دیکھتے ہیں کہ اتنے اچھے اخلاق اور ملن ساری کرنے والا یہ جب گھر جاتا ہے تو اس کا بیہیو کیا ہوتا ہے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ بھی ایک بڑا دلکش پہلو ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنے غلاموں سے خوش طبعی فرماتے ہیں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنے غلاموں کے ساتھ ان کے کاموں میں ان کا ہاتھ بٹاتے تھے. پھر ازواج و مطہرات کے ساتھ آپ خوش طبعی فرماتے تھے. اپنی بیٹی کے گھر پہ جا کر آپ خود سوچیں کتنا پیارا وصف ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے لیے جگانے جائے گا، کتنا پیارا انداز ہے. تو یہ اوور آل ہم اگر آج کے اس پورے پروگرام کو اگر کنکلوژن کرتے ہیں تو یہی ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اعلیٰ سیرت ہے. اور لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے محمد ہمارے بڑی شان والے. ان کی عظمت و شان اللہ ان پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں پکی اور سچی محبت عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آؤ سیکھیں بھلائی کی باتیں.